دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو ملٹیپل پوسٹ آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر، کانفیڈنس جو وزیر اعظم نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا، کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کتنے لوگ موجود تھے اور واقعتاً اتنے ہو سکتے ہیں جتنے انہوں نے بتائے۔ سب سے پہلے تو عام بات یہ سمجھ لیں کہ یعنی جو میرا مطلب ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام پیش کرنے کا، اس کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں قانون اور آئین سے نہ صرف آگاہی پیدا ہو بلکہ اس کے ساتھ ایک یعنی ایسا ذوق ڈیولپ ہو کہ جو بھی آئین اور قانون کے دشمن ہیں لوگ ان کو پہچانیں، اور جو پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہونے دیتے، اس سویلین نظام کو اکھاڑ پچھاڑ کا شکار رکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ باوردی بدماشیہ اور لے پالک مافیا یعنی موجودہ جن کی مینیفیسٹیشن قمر باجوہ جو چیف ٹھگ ہے یا چیف بدماش ہے اور ڈپٹی بدماش ہے فیض حمید، اور ان کی فرنچائز جو ہے وہ بنی گالا میں، تو یعنی جو سویلین نظام کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، سیبوٹاج کرتے ہیں، یہ ایلیمنٹس، ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا اور یہ جو کمٹمنٹ ہے آئین اور قانون سے یہ پیدا کرنا، ظاہر ہے ہم کوئی فرشتوں کا رول نہیں چاہتے، نہ اس قسم کا کوئی امکان ہوتا ہے، لیکن جب آئین اور قانون کی عملداری مجموعی طور پر ہو، جس طرح کے ترقی یافتہ اور مستحکم ملک میں ہے، تو پھر وہاں ملک ترقی بھی کرتا ہے، ہر اسپیکٹ سے معاشی ترقی ہوتی ہے، سماجی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بلند ہوتا ہے، لوگوں کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مقاصد ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کرنا، ہمارا یقین کریں ٹھیک ہے یہ ایک ضمنی بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، ویوز بھی آتے ہیں، لیکن پرائمری مقصد ویوز لینا نہیں ہے، پرائمری مقصد اویئرنیس پھیلانا ہے، تاکہ ملک میں جو بدماشیاں ہے باوردی، ان کا اثر و نفوذ کم ہو، وہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہاں تک محدود رہے، اور پاکستان کے عوام کا جو بنیادی حق ہے حق کی رائے دہندگی، اس کی طرف حالات جو ہیں وہ مستحکم انداز سے موو کریں۔ تو اویئرنیس جب پھیلانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جائیں، لیکن کانشیسلی کوشش یہی ہے ہماری کہ اصل اطلاعات آپ کی خدمت میں، یا اصل جو سمجھتے ہیں ہم کہ یہ صحیح ہے، اسی ان نظریات کو، ان ویوز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پر پوسٹ تھیں، ظاہر ہے اس میں بظاہر یہی بات، یہ امپریشن کریٹ کیا گیا کہ وہاں پر اتنے لوگ موجود نہیں تھے یا موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس والے سے میں نے یعنی کھنگالا ہے مختلف اخبارات کو بھی، اور جو قومی اسمبلی کا ویب سائٹ ہے اس کو بھی، تو اس کی جو حقیقی صورت ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے محسن داوڑ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہاں پر اتنے لوگ نہیں تھے، اور وہ کیونکہ ان پرسن وہاں پر موجود تھے، ظاہر ہے اس بات میں بڑا وزن ہے کہ واقعتاً ایسے اتنے نہ ہوں، تو اس پر غور کرنا چاہیے، اور پی ڈی ایم کو بھی اگر واقعتاً ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے تو اس پر زور دینا چاہیے۔ تو بہرحال جو ویب سائٹ پر انفارمیشن اویلیبل تھی اس کے مطابق یہ ہے، ویسے وہاں لکھے ہوئے ہیں 341 ممبرس، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ جو قومی اسمبلی کی ہے وہ 342 ہے، 342 ہیں، جب کوئی سیٹ خالی نہ ہو، کیونکہ ایک رسک والی سیٹ خالی ہے تو انہوں نے 341 لکھے ہوئے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ فیصل واڈا کی سیٹ خالی ہے، فی الحال خالی نہیں ہے، ویب سائٹ پر وہ NA249 میں انہی کا نام ہے، انہی کا یعنی ڈیٹا موجود ہے، اگرچہ انہوں نے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لکھ کر دیا کہ ہم نے ریزگنیشن دے دیا ہے، اور بظاہر دے بھی دیا ہوگا،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہ ہو، ریزگنیشن ایکسیپٹ نہ ہو، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن نہ ہو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا، سیٹ کو خالی ڈکلیئر نہ کیا جائے، تو اس وقت تک وہ ایم این اے تو ہیں، بے شک انہوں نے ریزگنیشن دے دیا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز نے دے دیے ایک ڈفرینٹ انداز میں، تو ان کو ظاہر ہے پھر بھی وہ ممبر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں جسٹس عامر، وہ یا ان کے کولیگ جو ہیں محسن اختر کیانی اور وڈا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بوٹوں کو چومتے بھی آپ کو ٹی وی پر یہ ایک استارن میں بات کنایتن کر رہا ہوں کہ بوٹوں کو سینے سے لگائے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو اصل میں یہ تینوں حضرات جو ہیں بوٹوں کے معتقد ہیں، بوٹوں کے مرید ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1.5-2 سال میں بھی واڈا کا کیس جو بڑا سادہ سا سیدھا سا تھا وہ کنکلوڈ نہیں ہوا. لہذا کسی طرف تو ٹربو چارج انداز میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ چلتے ہیں مخصوص اہداف حاصل کرنے کے لیے بوٹوں کی خوش آمد اور خدمت میں، اور کہیں جو ہے وہ سنیل سپیس پر چلتے ہیں تاکہ جس طرح بوٹ چاہتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ حالات ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ واڈا صاحب اللہ اعلان یعنی ایک ڈسکریپنسی جس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفائیڈ تھے، اس کے باوجود وہ ایم این اے رہے، ٹیکنیکلی اب بھی ہیں، اور ظاہر ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ بھی انہوں نے جیت لیا. تو یہ ساری خدمت گزاری جو ہے وہ بوٹوں کی قربت کی وجہ سے ہے. ہائی کورٹ کے جسٹس عامر صاحب نے بڑی مہربانی سے یہ کام کیا. تو بہرحال یہ واڈا صاحب سٹل وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کی ویب سائٹ کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واڈا صاحب کی بھی سیٹ شامل ہو تو 341 بنتے ہیں، اگر نہ ہو تو 340 بنتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ شامل ہیں لہذا 341 ہے ٹوٹل جو اس وقت ہیں، ایک صرف سیٹ خالی ہے. اب اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، وہ ہیں 157، یعنی رولنگ کولیشن کی پہلے میں بات کر رہا ہوں. کیو لیگ کے ہیں 5، اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے 7 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، عوامی لیگ آپ کو پتہ ہے وہ گیٹ نمبر 4 والی پارٹی جو ہے شیخ صاحب وہ 1 ہیں، اور اس طرح بلوچستان عوامی پارٹی یا باپ یہ باپ بھی عجیب ہے، پتہ نہیں بے ضمیروں کے باپ ہے، تو وہ 5 ہیں، اور ایک جمہوری وطن پارٹی شاہ زین بگٹی والی جو پارٹی ہے 1 ایم این اے وہ ہیں. تو لہذا یہ ٹوٹل 179 بنتے ہیں، 179. اب جو باقی ہیں پی ایم ایل این، پی پی پی، ایم ایم اے، اے این پی، بی این پی مینگل، یعنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بی این پی مینگل کو بھی کہیں اور ہی دکھایا گیا. تو یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں. اپوزیشن کی تعداد جو ہے وہ 158 بنتی ہے. اس میں جماعت اسلامی کا ایک ایم این اے عبدالاکبر چترالی بھی ہے جو کہ ایم ایم اے کے لیبل سے ہے. ایم ایم اے کے ٹوٹل جو ہیں وہ 15 ہیں، ایک ان میں سے جماعت اسلامی کا. لہذا ٹوٹل 158 ہیں، اور 4 ہیں آزاد. اسلم بھوتانی، علی نواز شاہ جو میر پور خاص سے ہیں، اسلم بھوتانی جو ہیں وہ لسبیلا سے، اور 2 ظاہر ہے محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر جو ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان سے ہیں، داوڑ صاحب جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان سے. تو 4 آزاد ہیں. لہذا وہ 179 پی ٹی آئی کے واڈا صاحب سمیت، اور 158 اپوزیشن کے، 4 آزاد کے بغیر. 4 آزاد بھی شامل کر لیں تو 162 پھر آپ کہہ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے آزاد کی مرضی ہے، جتنے آزاد ہیں کس وقت کہاں رہتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اب 179 ہیں رولنگ کولیشن کے، ان میں سے ایک ظاہر اسپیکر ہے، باقی 178 بنتے ہیں، اور یہی انہوں نے شو کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فزیکلی ان میں سے کوئی ایبسینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ظاہر ہم وہاں پر موجود نہیں تھے. وہ محسن داوڑ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ کون تھا یا کون نہیں تھا. لیکن یہ خاصی مشکل بات ہے کسی کو اس طرح چھپا لینا کہ وہاں پر تعداد بالفرض 172 ہو یا 170 ہو، کہہ دینا 178 ہے. یہ خاصا مشکل کام ہے. اگرچہ پاکستان میں ظاہر بوٹوں کی خوشنودی حاصل ہو، ان کی چھتری حاصل ہو، تو انہونی بھی ہونی ہو سکتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی پوسٹ تھی اس کی فگرز جو ہیں وہ
اس بات سے ٹیلی کر لیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگرچہ یہ یعنی جو ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے دشمن اس وقت گنڈا باجوہ اور ڈپٹی گنڈا فیاض حمید اور ان کے لے پالک خان صاحب اور ان کی پارٹی ہیں، اگرچہ وہ سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں سرو کرتی ہے ہمارے نظریے کو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پریسائز انفارمیشن ہو. آگہی بے شک میرے خلاف ہی ہو، یعنی نظریات کے خلاف بھی ہو، تو پھر بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ نوئنگلی یہ فیصلہ کریں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کیسے اچیو کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی یہ بات ممکن ہے کہ وہاں پر جو وہ کہتی ہے حکومت کے 178 MNAs جو ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. اب یہ کیسے انہوں نے حاصل کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی وہ ہارے بھی ہیں. یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ بدماشیا اور مافیا جن کے سرگنا قمر باجوہ فرام گکھڑ منڈی اور فیاض حمید فیض آباد والے فیض آباد فیم والے، ان کی نظر کرم سے یہ ممکن ہوا ہے. اور ویسے خان صاحب یہ جو یعنی ٹر کرتے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن کیونکہ خان صاحب بڑے ہول سیل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ حق پہنچتا ہے پھر کاؤنٹر ان کو اسی انداز سے کیا جائے کہ دیکھیں جی بوریوں کے منہ کھل گئے، نوٹوں کی بوریاں. بندہ پوچھے تو جڑیاں بوریاں رکھی ہیں تو تم تو نوٹ کھول لینا ہی. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر گیلانی صاحب کی سیٹ پر بوریاں کھل سکتی ہیں تو تمہارے خلاف اعتماد جو ہے اس کو ناکام بنانے، تو ہمارے حق میں جو اعتماد تم نے لیا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا بوریاں تھک جاتی تھیں؟ یہ اس سے بڑا کام ہو سکتا تھا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی فی الحال جو سینٹ کا یعنی یہ سیٹ کا گیلانی ورسز حفیظ شیخ، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لین دین والی بات تھی. بس یہ ہو سکتا ہے کہ ریونج فلنس ہو، یعنی یا ناراضگی ہو پی ٹی آئی کے کوئی MNAs. اور کچھ تو صاف ظاہر ہے اب 7 ووٹ جو ضائع ہوئے ہیں ان میں خود خان صاحب کا رپورٹڈلی ہے، اس میں زرتاج گل کا ہے، اس میں رپورٹڈلی جو ہے وہ ان صاحب کا ہے شہریار افریدی کا. تو وہ 3 سمجھ لیں اس طرح بھی، یعنی شارٹیج تھی 5 کی تو 3 تو یہ ہو گئے. تو ہو سکتا ہے 1-2 اور ہوں ایسے جن سے غلطی ہو گئی ہو. تو اس لیے وہ ایک سمجھ لیں کہ یعنی جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ویسے انہیں 30 یا سم ویئر اراؤنڈ 30 کی اکثریت سے وہ جیت سکتے تھے، لیکن آخری لمحوں پر جو باجوہ گنڈا گروپ ہے انہوں نے کارکردگی دکھائی اور یہ جو ہے معاملہ الٹ ہو گیا. لیکن پھر بھی یہ ایک سٹروک آف لک سمجھ لیں کہ گیلانی صاحب جیت گئے. کوئی ایک آدھ MNA اور ہوگا پی ٹی آئی کا جس سے غلطی ہو گئی، یا وہ ناراض تھا اس نے اپنے اینگر کو وینٹ کیا، اس طرح گیلانی صاحب جیت گئے. ورنہ پیسوں کی بات ہوتی تو کیا اب جب اعتماد کا ووٹ لیا تو اس میں کیا پرابلم تھا کہ پیسے استعمال نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت کھوٹے ہو گئے تھے. لہذا اور اس کے علاوہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ٹیکٹیکل ویکنیس تھی اپوزیشن کی اسٹریٹجی میں. کیا تھی وہ کہ ویسے جو نارمل فنکشننگ ڈیموکریسی ہے جہاں پر باجوائی گنڈے موجود نہ ہوں اور ان کی فرنچائز موجود نہ ہو، پھر تو یہ اسٹریٹجی پرفیکٹ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے میں نے لینا ہے تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہاں پر جائیں نہیں. لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کریں. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے باجوائی گنڈا گردی ہے اور پی ٹی آئی اور رولنگ کولیشن پہلے یعنی ان دا بلڈ اپ ٹو کانفیڈنس ووٹ وہ انہوں نے میٹنگز وغیرہ کی اور جو ظاہر ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کی انسلٹ کی گئی اپنے گنڈے بھیج کے. تو یہ یعنی ایک تو اس لیول پر چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کو بھی اس یعنی اتنی آگاہی ہونی چاہیے تھی کہ اس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنے کارکنوں کو وہاں پر کثیر تعداد میں لے آتی. نمبر اس سے بھی پہلے والی بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہوتے انہیں چاہیے تھا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسمبلی ہال میں موجود ہوتے اور وہاں پر ظاہر ہے
ان کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کرتا ہے، جو پارلیمانی ایک طریقہ ہے کہ شور غوغا اور ایک دوسرے کے خلاف جو بھی وہاں پر باتیں ہوتی ہیں. اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہونا تھا کہ اگر انہوں نے تھوڑے نمبروں کو زیادہ کیا، انفلیٹ کیا، تو شاید وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ تو ایک ہے، ایک انالیسز ہے، اویلیبل جو فگرز ہیں اس کے مطابق ایک الٹرنیٹ بات ہے، ویو ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو ساحل پر کھڑا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو میدان میں ہوتا ہے، جو سمندر کے وسط میں ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. لہذا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ظاہر ہے بڑی سیزنڈ ہے، تو انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہوگی. اس لیے ہمیں ان کی لیڈرشپ پر اور یعنی اس لیڈرشپ پر اور ان کے فیصلوں پر اعتماد ہے. تو اس لیے یعنی جو لوگ بھی پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں جن کے خلاف جو باجوائی مافیا ہے. باجوائی مافیا کی کوئی مجھ نہیں چرائی ہے پنجابی، یعنی باجوے دی کوئی مجھ ہی نہیں چرائی ہے نواز شریف نے، یقین کرو. صرف یہی بات ہے کہ نواز شریف مقبول ہے یا پی ڈی ایم کی باقی لیڈرشپ جیسے مولانا صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی اپنے علاقے میں ہے، اور وہ مقبول کی عادت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ مقبول کی عادت ہو تو پھر آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو بدماشی نہیں چلتی جو باجوہ صاحب یا فیاض حمید یا ان کے لیے پالک اب چلانا چاہتے ہیں. آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.